ہاں تھوڑا چائنا اندر آ گیا ہے، چاہے اس طرح کے یہ آپ کے انڈیا کے جرنلسٹ وغیرہ باتیں کر رہے تھے. تو راجدیپ سردیسائی نے راجناتھ جی سے انٹرویو میں یہ سب چیزیں پوچھیں اور اس کو مس انٹرپشن دے کے کس طرح چیزیں پھیلائی جاتی ہیں یہ آپ نے دیکھا ہی. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC ایک بفر زون ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس لائن کے کچھ کلومیٹرز کا ایریا ہوتا ہے جس میں جو نو گو ایریا ہوتا ہے، اور اس میں موومنٹ اگر کچھ ہوتی ہے تو دیٹ از ناٹ پارٹ آف انڈیا. اور راجناتھ جی نے اپنے انٹرویو میں یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ کسی بھی انڈیا کے پارٹ کے اندر وہ نہیں آئے، وہ کئی کلومیٹر دور ہوتی تھی جو LOC سے ان کی پوزیشن، تو وہ تھوڑا آگے آتے تھے. انڈیا نے کلیئر الفاظ میں چائنا کو، کل جو فورن افیئرس کی میٹنگ ہوئی تھی انڈیا اور چائنا کے، تو اس میں کلیئرلی انڈیا نے اپنی اسٹینڈنگز بتا دی ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اس طرف، یعنی لداخ میں، انڈین یونین ٹیریٹری آف لداخ میں انڈیا بلڈنگ اپ کرے، کنسٹرکشن کرے، کچھ کرے. نتھنگ ہیز ٹو ڈو وتھ چائنا. چائنا کو اس میں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھوک بجا کے کل کی میٹنگ میں بتا دیا گیا ہے. اسٹینڈنگ بھی یہ کلیئر ہو گئی تھی کہ اپریل سے پہلے جو اسٹینڈنگ تھی فوجوں کی اور سچویشن کی، اسی پہ رہنا مناسب ہے. یہ انڈیا نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی سچویشن آتی ہے نا تو آپ کے ہاں کے کچھ جورنوز ہیں نا وہ خوشی کے مارے نکل پڑتے ہیں. ہاں چائنا نے دیکھو انڈیا کے اندر حملہ کر دیا، اور تانے ماریں گے. وہ آپ نے انڈیا کی فلموں میں دیکھا ہے نا کہ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں تالیاں بجا کے تانے ماریں گے کہ یہ دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بددعائیں دیں گی. یہ جو صبا عرفہ ٹائپ کی جو عورتیں ہیں جو جس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں فوراً نکل پڑتی ہیں. دیکھو چائنا آپ کہاں گئے، انڈیا کی بہادری وہ اب کیوں نہیں دکھا رہا، چائنا نے اتنا قبضہ کر لیا، اتنے انڈینوں کو ہمیں بتایا جائے تو ان کو فکر جاگ پڑے گی انڈیا کی. ویسے انڈیا میں جو پورے ان کی جو جماعتیں ہیں جو وہ کرتی ہیں اتنے سالوں سے ایکسٹورشن کے بزنس ان کے بھائی لوگ چلاتے رہے اور آج بھی چلا رہے ہیں، ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، اگنورنس پھیلا رہے ہیں. بیف فیسٹیول اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بیف پہ پابندی از وایولیشن آف بیسک ہیومن رائٹ. تو پاکستان میں پورک کے اوپر پابندی ہے نا، تو اس پہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی وہ بھی بیسک ہیومن رائٹس کی وایولیشن ہے. کسی کے باپ کی ہمت ہے کہ پاکستان میں پورک کا فیسٹیول منا کے دکھائے جہاں پہ پورک کے تکے بنیں گے، پورک کی بریانی بنے گی؟ کوئی پوسیبل ہے پاکستان افغانستان جیسے دیشوں میں جو آپ بات کرتے ہو کہ پھر انڈیا میں بیف کی وہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ یورپ میں آپ کتے کا گوشت نہیں کھا سکتے بھائی، بلی کا گوشت نہیں کھا سکتے. ہر ملک کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کو آپ بیسک ہیومن رائٹس کی وایولیشن بتا کے ایک ریلیجن کو فوراً ٹارگٹ کرتے ہو. ان چیزوں پہ ان کو کبھی بھی درد نہیں ہوگا، کبھی بات نہیں کریں گی. بات کب کریں گی؟ اوہو مائیگرینٹس کا ایشو، یہ دیکھ لیں کیا کر رہی ہے سرکار، آج سرکار مر گئی ہے، سرکار ختم ہو گئی، ایسی چیزوں پہ آئیں گے. ان کے اندر سے آپ ان کی جو لینگویج ہے اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے اندر سے روئیں سے خوشی چھلک رہی ہے. ساگریکا گوڈسے کی جو آپ وہ پڑھ لیں، کیا گوڈسے کون ہے؟ یہ راجدیپ کی بیوی، اس کی پڑھ لیں ٹویٹس. ان کے ایک ایک خوشی نظر آتی ہے ان کے ٹویٹس میں کہ یار یہ انڈیا پہ یہ اچانک ایک معاملہ خراب ہوا ہے، اچھی بات ہے. یہ آپ کو فیلنگ محسوس ہوگی. خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ایسے موقع پہ فوراً آ جاتے ہیں یہ لوگ. مائیگرینٹس کے ایشو پہ ہم نے دیکھا سب کچھ وہ کیا. تو لداخ کا ایشو کچھ نہیں ہونا، ایک گولی نہیں چلی نہ چلے گی. نہ چائنیز سے نا وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے. چائنیز بڑی سمجھدار قوم ہے، جبھی تو پوری دنیا پہ رول کر رہی ہے. وہ نہ سمجھے کوئی کہ وہ چائنیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1962 ہے. کوئی نہیں چائنیز سمجھ رہی ہے. چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ جواہر لال نہرو نہیں بیٹھے ہوئے. چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پوری جو پاپولر ریٹنگ ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا مودی جی کی، پورا انڈیا ان کے ساتھ ہے. کچھ جو ایلیمنٹس آپ کو چیختے چلاتے نظر آتے ہیں تو ان کی چیخیں تو نکلیں گی نا، کیونکہ یہ اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں، ان کو اسٹیٹس کو چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی اسٹیٹس کو رہے اور ہر جگہ جو مسلم سپیریئرٹی کا جو ایک اسٹیٹس کو ہے وہ چلتا رہے، ان کے مزے لگے رہے. ایجوکیشن ان کے حساب سے جائے. انڈیا میں جو فورن انویڈرز ہیں
ان کو گلوریفائی کرتے رہو. انڈیا کے جو اصل ہیروز ہیں, انڈیا کی جو اصل روٹس ہیں, جو 5000 سال کے جو فلوسفیز ہیں, ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے رہو. اس میں خوش تھے. اب وہ سرکاریں نہیں آنی. اب ہندوستان کا ہندوستانی جاگ گیا ہے. تو بیبیوں تم بھی اپنی اوقات بدلو. اب جب تک تم لوگ اپنی صحافت کو اور جرنلزم کو چینج نہیں کرو گے اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے, تب تک معاملہ نہیں حل ہونا. سفورہ کے حوالے سے بڑی چینچی پیپیں کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ایک پریگننٹ عورت کو مودی سرکار نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ارے ایک عافیہ صدیقی ہے پاکستان کی, 25 سال سے